ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہیں، سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ اہل مدینہ کا جوش و ولولہ اور بیت عقبہ ثانیہ۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لی، اللہ کے رسول اب آپ کچھ فرمائیں، جس بات پر چاہیں ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر فرمایا، جس طرح تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، کیا میری بھی حفاظت کرو گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص تھے، براہ، یہ مارور کے بیٹے تھے، قوم کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول ہم سے آپ بیعت لے لیجئے، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے آر ہے، کیونکہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ تیہان کے بیٹے ابو الہیثم بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ آپ بے اختیار مسکرا اٹھے، پھر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس، اوس و خزرج کے بھائی ہو، تمہیں خبر بھی ہے یہ کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں خوب خبر ہے، سن لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے، تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کو خطرہ ہو یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے، اور اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے، سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے، تب ضرور لے چلو، دنیا و آخرت دونوں میں بامراد ہوں گے۔ ایک ساتھ بہت سی آوازیں آئیں، ہاں مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول ہم اپنے عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی جنت، تو اپنا ہاتھ لائیے۔ جوش و جذبے سے سرشار آوازیں ایک ساتھ گونجی، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر دی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مشرکین کی بغلاہٹ، یکا یک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی۔ قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد سے جانثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا اور بولے، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل مینا پر چڑھائی کر دیں؟ فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں میں پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے، مدینے والوں خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی۔ سرداران قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، محمد سے ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کسی طرح بات کا رخ بدل جائے، کوئی اور گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن پریشان تھے، بار بار سوچتے کہ سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا، کیا خبر دینے والے نے ہم کو صحیح خبر دی اور مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر غلط ہے اور مدینے والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس
انہوں نے معاملے کی چھانبین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہوگی۔